بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت. وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے آخری نشست، آخری سیشن اور دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کے سامنے جادو کی حقیقت اس تعلق سے میں چند باتیں جو آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور کبھی کبھار وہ فزیکلی ظاہری انسانوں کو نظر بھی نہیں آتی، لیکن کوئی چیز کا دکھ نہ پانا یا ظاہر نہ ہو پانا یا ہمارا اس کو فزیکلی نہ سمجھ پانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. یاد رکھیے بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے لوگ عقل کی بنیاد پر کچھ چیزوں کا رد کر دیتے، انکار کر دیتے ہیں. جادو انہی میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ یا جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ افراط اور تفرید کا شکار ہیں. افراط اور تفرید کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا کمی، یا تو جو دیا گیا اس سے آگے یا تو جو بتایا گیا اس سے انسان پیچھے رہتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کا یا تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. دوسری وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو اتنا جادو پہ اعتماد کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی حرکت تو کہتے جادو سے ہی ہو رہا ہے. تو امت مسلمہ اس میں افراط و تفرید کی شکار ہے. تو پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، کوئی چیز اگر ہمیں دکھ نہیں پاتی یا وہ دکھائی نہیں دیتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وجود میں نہیں ہے. اور جادو کچھ کلمات ہے جن کلمات کے ذریعے انسان شیاطین کو خوش کرتا ہے، اور شیاطین کو خوش کرنے کے بعد ان سے کچھ مدد لے کر کچھ کام لیتا ہے. یاد رکھیں اس کا اگر ایک مثال دیکھنا ہے، یہ کلمات الفاظ انسان پر کیسا اثر رکھتے ہیں تو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ بالکل فریش موڈ میں، حشاش اور بشاش مطلب بالکل خوش اور ایک دم فریش موڈ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو بے انتہا گندی گالی دے دیتا ہے. اس کے گالی دیتے ہی جو خوش نما چہرہ تھا، فریش مزاج تھا، چہرے پر آپ کے لالائی طاری ہو جاتی ہے، اور غصہ اور غضب آپ پر جو حاوی ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل بوران ہو کے پاگلوں جیسا بچے کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. چونکہ اس نے کیا کیا؟ چند کلمات ادا کیے جن کلمات نے آپ کو تکلیف پہنچائی. تو جادو بھی ایسا ہی ہے، وہ کلمات ہے، کچھ الفاظ ہے جن الفاظ کے ذریعے شیاطین کو خوش کر کے مدد لے کر جادوگر، جس کو عربی میں ساحر یا سحر جادو کو عربی میں کہتے ہیں، تو جادوگر یا ساحر مدد لے کر کام لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت نے جس بات کو جیسے بتایا ہو، من اور ان جیوں کہتا ہوں اس کو مانے. جادو کے تعلق سے اللہ کی کتاب میں بہت ساری آیتیں بھری پڑی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں میں اس کا رد کیا اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور اس سے ہلاک کرنے والا اور اللہ نے اپنی کتاب میں کفریہ عمل بتایا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں جادو وادو کچھ رہتا نہیں، بس یہ ایسی باتیں ہیں لوگ کہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو کچھ بھی ہونے دو چھینک زیادہ آ گئی، ارے تم پہ کچھ کرنی لگ رہی، کچھ جادو وادو کر دیا کسی نے. گھر میں کوئی سامان ہے، پتہ نہیں بچوں نے کھا لیا یا پھینک دیا یا گم گیا،
سامان غائب ہو رہا نا، کرنی دکھ رہی، کچھ تو بھی تم پر حاوی ہو گیا، کرنی ہے، ٹھوکاوا ہے اور بندش ہے اور فلاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی ہے، لیکن جادو کی حقیقت ہے اپنی جگہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جادو اپنی جگہ ایک چیز ہے، اس کا وجود ہے، اس میں تاثیر اثر ہے، وہ اللہ نے ہی رکھا ہے، چونکہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تکلیفیں، برائیاں جو اللہ نے دنیا میں رکھی وہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہر چیز حلالی دنیا میں رکھتا تو آزمائش کیا ہوتی؟ جنت اور جہنم کی، پھر سبھی حلال ہوتا۔ پھر تو اللہ نے حرام چیزیں رکھی تاکہ آزمائے ہمیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی پابندی کرتے ہیں یا اپنی خواہش اور اپنے نفس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جادو کے تعلق سے افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کی حقیقت کتاب و سنت نے بتائی اس کو ہمیں ماننا چاہیے، لیکن یہ بات کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز دنیا میں جادو سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بھی لکھ رکھی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جادو نہیں چاہتا کسی پر تو جادو بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، یاد رکھیے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے پیشنٹ کا، اگر اللہ نے شفا نہ رکھی ہو تو ڈاکٹر کے اور 1000 ڈاکٹروں کی علاج کرنے سے بھی شفا نہیں ملتی ہے۔ تو جادو بھی ویسے ہی، اگر کوئی حاسد جلنے والا آپ پر جادو کرتا بھی ہے اور اللہ نے نہیں لکھا ہے اس کا اثر آپ کے لیے کوئی، تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جادو ہوتا ہے، اس کو ماننا چاہیے، ورنہ بہت جادو وادو کچھ نہیں ہے۔ جادو ہے جیسا بیماری ہوتی ہے، علاج ہے اس کا، تو جادو بھی ایک حقیقت ہے، اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اب لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بری بات ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم سماج میں، اوروں کی بات تو ہم چھوڑتے ہیں، ان کے پاس کیا عقیدہ ہے، کچھ مذاہب میں تو جادو عبادت ہے، تو ان کے نزدیک تو وہ جائز ہے، لیکن اسلام میں جادو حرام اور کفر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان تھوڑی تھوڑی چیزوں کی جلن اور حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی، اپنے بہن یا اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے احباب یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا اس نعمت کے زوال ختم ہونے کے لیے ایک دوسرے پر فوراً بالکل پہلا ہتھ کنڈا اور ہتھیار، ارے اس نے وہ پوزیشن چلا گیا، ابھی دیکھتے ہیں اس کو، ارے ان کا بچہ اتنا اچھا پڑھ رہا، میرٹ میں آ رہا، ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگاتا میں، ارے ان کو اتنا مال مل گیا، ہم سے آگے جا رہے ہو، ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں ان کو میں بھی کیا ہے، ارے وہ لوگوں نے، وہ تو ہمارے سامنے کے بھکاری بھکڑ اتنے مالدار ہو گئے، ابھی بتاتا ہوں ان کو میں کیا کر سکتا ہوں، ارے وہ اتنی اچھی بات کر رہا، ابھی بندش لگاتا اس کے منہ پہ، اس کا منہ کھلنے دیتا کیا، ارے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی، ابھی بتاتے اس کو اس کا منہ مسک کرنے لگایا تھا جادو کے ذریعے، اس کی شادی نہیں ہونا پھر۔ تو گویا ذرا ذرا سی نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہے، ان نعمتوں پر حسد کر کے ہم چاہتے ہیں وہ نعمت کا سامنے والے سے زوال آ جائے۔ کہ تو حسد کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاسد وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چھین جائے چاہے کہیں بھی چلی جائے، اور دوسرا حاسد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ جادو کرنے والا، حاسد، جلن نہ رکھنے والا وہ آدمی ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی میرے پاس تو نعمت نہیں آ سکتی، وہ صرف آپ کی نعمت کے زوال کے لیے کام کرتا ہے تاکہ بچے پڑھنا چھوڑ دے، آپ کو تکلیف ہو، مال میں کمی ہو جائے، تجارت میں دل نہ لگے، پریشان ہو جائے آدمی، یا میاں بیوی کو الگ کر دے۔ یہ جادو کی بہت اعلیٰ قسم ہے جس کے ذریعے، اور یہی وہ چیز تھی جس کو سب سے پہلے لوگوں نے وہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے بابل میں، سیکھا، اور سیکھ کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میاں اور بیوی، مرد اور عورت میں تفریق کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف چیزیں، میاں بیوی بڑی محبت نظر آ رہی، ابھی بتاتا بہت محبت کر رہے، ہمارے شوہر تو ہم سے نہیں کرتے، ان کی کیسا کر رہے، ابھی بتاتے ان کو۔ ٹھیک ہے، اور حسد اور جلن کی بنیاد پر میاں بیوی میں تفریق ڈال دی، ماں بیٹے میں تفریق ڈال دی، بھائی بھائی میں تفریق ڈال دی، باپ بیٹے میں تفریق ڈال دی، خاندانوں کو الگ کر دیا، یا جھگڑے اور فتنے اور فساد لگا دیے۔ تو گویا لوگ حسد اور جلن کی بنیاد پر اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے اس کے زوال کے لیے دوسروں پر جادو کرواتے ہیں، اور پھر وہ رد میں کبھی علاج کے لیے کوئی جادو کر رہا ہے اور کبھی کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے کرا ہے، بہرحال دونوں چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو اس بنیاد پہ لوگ کرتے ہیں۔ اب جو ہے آئیے جادو کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشنز دیے، میں چند جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، جادو یا سحر جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے تعلق سے پہلا جو ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے، جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور خوش کر کے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، نزدیکی حاصل کی جاتی ہے، نیئرنس گین کیا جاتا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے بعد جو شخص شیطان کا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر وہ اس سے مدد لیتا ہے۔ تو جادو کیا ہے؟ شیاطین کا قرب حاصل کرنا، شیطان سے نزدیکی حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنے کے بعد اس سے پھر مدد حاصل کرنا، پھر چاہے وہ کوئی بھی کام کراتا ہے مدد حاصل کر کے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا ڈیفینیشن ہے۔ دوسری تعریف ہے، سحر کسی چیز کی حقیقت سے اس کو پھیر دینے کا نام ہے۔ سحر، جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، مطلب محبت تھی نفرت نے بدل دیا، پھیر دیا حقیقت سے، بغض تھا محبت میں تبدیل کر دیا گیا، پھیر دیا گیا اس کی حقیقت سے۔ تو چیزوں کو حقیقت سے پھیرنا، جیسے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ کیا نظر آنے لگی؟
حقیقت سے ہٹ کر صاف نظر آنے لگی، ہے نا، تو حقیقت سے پھیر دینا، یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح عربوں نے جادو کو سحر نام اس لیے بھی دیا کہ سحر تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے، اور اسی طرح بغض کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ مطلب سحر کر کے لوگ محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتے تھے، صحت کو بیماری میں کرتے تھے، اس لیے اس کو سحر کہا گیا۔ ویسے سحر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا عام معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، اسی لیے ہم لوگ رات میں اٹھ کر جو کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحور کہتے ہیں، چھپا ہوا ہوتا ہے رات کا وہ وقت جو کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے ہم کو، سحر وہی لفظ ہے۔ تو جادو کا معنی وہ کہتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ پھر جانا۔ عام زبان میں اگر میں کہوں آپ کو جادو کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو جادو وہ چند کلمات ہے جن کلمات کو کر کے یا اس کفر اور شرک کو کر کے وہ شخص جو یہ کلمات پڑھتا ہے اور شرک اور کفر کرتا ہے، شیاطین سے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے، نیئرنس حاصل کرتا ہے ڈیول سے، اور اس کے بعد اس سے مدد لیتا ہے، چاہے وہ کسی پر جادو کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے کسی کے اوپر جادو کیا گیا تو اس کو ہٹانے کے معاملے میں ہو۔ یہ دونوں ہی معاملے لیکن یاد رکھیں کفر ہے اور حرام ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو یہ جادو کا مختصر ڈیفینیشن۔ اسی طرح جو ہے جادو کا تصور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قوم یا کوئی طبقہ یا انسانیت کا کوئی گروہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ اسٹڈی کرے جانیں جس میں جادو کا سحر کا تصور نہ ہو۔ تو گویا دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں جادو کا تصور ہے۔ کچھ مذہب میں تو جادو کو عبادت کے حد تک کا مقام حاصل ہے کہ وہ جادو کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے طور پر اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اس میں چاہے پچھلی قوموں کا مطالعہ کیجئے، آج کے زمانے میں دیکھیے یہ قومیں آتی رہیں گی تو اس کا تصور ہر جگہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور اور معروف قبیلہ، ایرانی قبیلہ تھا جس کا نام جو ہے ماگی آتا ہے۔ ماگی نام کا ایک قبیلہ تھا اور یہ بکثرت جادو کیا کرتے تھے، اور ماگی جو ہے وہی لیٹن میں جب ترجمہ ہو گیا تو وہ مگوئی اسے کہا کرتے تھے، انگلش میں جب آیا تو وہی لفظ میجک ہو گیا۔ مطلب وہ قوم اتنا کثرت سے جادو کرتی تھی کہ لاطینی لوگوں نے اس لفظ کو مطلب جادو کو اس قوم کے نام سے منسوب کر دیا اور اس کو مگوئی کہتے تھے، اور وہی لفظ انگلش میں ترجمہ ہو کر آیا جس کو میجک کے نام سے کہتے ہیں، جادو جسو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مگوسائی بول کر یہ عبرانی اور دیگر زبانوں کے اندر چلا گیا، اور مگوسائی سے ہی ہندوستانی، ہندی اور اردو زبان میں گوسائی بول کر نام ہوتا ہے، جس میں ایک آدمی روحوں کو نکالتا ہے، جنوں کو بھگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے، راتوں میں قبرستانوں میں رہتا ہے۔ تو وہ مگوسائی سے ہی گوسائی لفظ بھی اردو اور جو ہے ہندی میں آ گیا۔ تو یہ جو ایک قوم تھی جو وہ کثرت جادو کرتی تھی، اور اسی سے اکثر جادو یا جادو سے متعلق چیزوں کا نام اسی قوم کے نام سے ریلیٹ کیا تھا، چاہے انگلش میں میجک ہو یا عربی میں یا سوریانی زبان میں مگوسائی ہو یا ہندوستانی یا ہندی میں گوسائی ہو یا بہت ساری اور بھی زبانیں۔ تو یہ قوم بہت کثرت سے جادو کیا کرتی تھی، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جادو کی کچھ اقسام ہیں، جادو کی کچھ اقسام ہیں جن کو لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی کوئی تفصیلات تو آپ کو نہیں ملیں گی چونکہ یہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو کتاب اور سنت نے بتائی ہے کیا کیا ہے، بس جادو کو حرام قرار دے دیا اس کے ہر قسم کو، لیکن صرف بات سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کی پہلی قسم جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں سحر سفلی۔ مطلب یہ وہ علم ہوتا ہے جو شیاطین کی جس سے مدد لی جاتی ہے، اور شیطان کی مدد لینے کے لیے وہ آدمی جو ساحر اور جادوگر ہوتا ہے با انتہا، بکثرت، بدرجے شرک اور کفر کرتا ہے، اور اتنا کثرت سے وہ شرک اور کفر کرتا ہے کہ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے اس کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس علم کو سفلی کہتے ہیں، چونکہ اسفل جو لفظ عربی میں ہے وہ ہے سب سے نچلا، سب سے گھٹیا، سب سے بدتر وہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا اسفل السافلین کہ انسان کو بنایا تو احسن تقویم، لیکن جب اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو اسفل السافلین، تو گندگی میں، برائی میں، گہرائی میں، گڑھے میں گر پڑا۔ تو سحر سفلی سب سے بدترین، سب سے گرا ہوا، سب سے گھٹیا، سب سے برا جادو کی بہرحال قسم ہے، اس لیے کہ اس میں شیاطین سے مدد لے کر کام کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے سحر علوی جسے کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ایک آدمی شرک کرتا ہے، انہیں سجدے کرتا ہے اور ان سے مانگتا ہے، جس کے ذریعے پھر وہ جادو کرتا ہے، اور یہ سجدہ کرنے سے شیاطین ہی خوش ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن سفلی کے اندر وہ ڈائریکٹ شیطانوں کو خوش کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ پہلے ستاروں اور سیاروں کی عبادت کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اس کی مدد کرتے ہیں، جانتے بوجھتے یا انجانے۔ مطلب کبھی کبھار وہ ایسے جادوگر کو علم نہیں ہوتا کہ شیطان اس کی مدد کر، لیکن اس سے وہ کام ہو جاتا تو وہ معروف ہو جاتا، میں نے یہ بول دیا اور ہو گیا، چلو سمجھ رہا۔ تو کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ۔ تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہے سحر فکری، نظری اور قلبی، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے جو ہے یہ ایسی باتیں یا ایسے کرشمے ہوتے ہیں
جو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ جادو نہیں ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے ذہن، دماغ اور نفسیات سے کھیل کر کے ٹرکس دکھاتا ہے، شعبدے باز جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. جیسا کہ مثال کے طور پہ کچھ آستین میں رکھ لیا اور اتنی ہاتھ کی صفائی سے یوں کر دیا تو آپ کو لگا رہے بال نکل کر آ گئے، ٹھیک ہے. ہوا کے اندر خالی ہاتھ گھمائے اور کچھ کیا اور دونوں ہاتھ میں پھول آ گئے. تو یہ اس کی ہاتھ کی صفائی جس کو ہم کہیں گے وہ آپ کی نفسیات، سائیکالوجی اور ساتھ میں ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایسی چالیں چلتا ہے، ٹرکس چلتا ہے اور اس رفتار سے اس کام کو کرتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ بغیر کسی موجودہ چیز کے اس نے حاضر کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ شعبدے بازی ہوتی ہے، ٹرکس ہوتا ہے، پلے ہوتا ہے. اس میں کبھی کبھار جادوگر شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے، لیکن عام طور سے ٹرکس کے ذریعے، پتے اور تاش کے ذریعے، کچھ تو بھی تاش کا پتا پھینک دیا پورے ایک کے نکل گئے، فلاں ہو گیا. ہاتھ میں کچھ بھی کیا تو آنکھ نکل کے، یوں کیا تو کبوتر آ گیا اڑ گیا، یوں ٹوپی میں سے نکالا تو خرگوش نکل کے بھاگنے لگ گیا. یہ سب شعبدے بازی ہوتی ہے، یہ ٹرکس ہوتی ہے. ایکچوئل یہ چیز ہوتی نہیں ہے. ہاتھ میں یوں کوئی چیز ڈالا تو خون جیسا کوئی چیز ٹپکنے لگی. آپ کسی کے پاس گئے، دستی کے اندر بتایا کہ دیکھیے دستی تو خالی ہے، پھر اس کے بعد دستی کھولا اور کہا کہ آپ پہ جادو کیا گیا، 1 تعویذ 2 تعویذ 3 تعویذ 4 تعویذ، آپ بھی بولتے رہے دستی تو خالی تھی اور اتنے تعویذ نکال دیا. یہ شعبدے بازی کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کھیل کرتے ہیں صرف آپ کی نفسیات سے. وہ پہلے سے ان چیزوں کو اپنے پاس اٹھا کر رکھتے ہیں اور جب آپ کو دستی بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہے، پھر آپ کی نفسیات سے یوں کھلواڑ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کے ذریعے اس میں پہنچا دیتے ہیں، پھر ایک کے بعد نکالتے ہیں، آپ بولتے ہو بہت بہت پہنچے ہوئے دکھ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہوتا ہے، صرف آپ کی نفسیات سے کھیل کے ٹرکس دکھا کر آپ کو ایٹ لیتا ہے، آپ کے پیسے حلال مال کو حرام ذریعے سے کما لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں جو جادو کی عموماً ہوتی. ایک پہلا سفلی جو پکا اور سچا جادوگر ہوتا ہے، جو شیاطین کی حقیقی مدد لیتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جو ستاروں اور سیاروں کی عبادت اور شرک کر کے شیاطین خوش ہو کر اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرا جو ٹرکس کے ذریعے آپ کو بس یوں کر دیا گھماتا ہے. یہ 3 عمومی قسمیں. ویسے خصوصی طور سے علماء بہت لمبے اس کے تشریحات کرتے ہیں کہ میاں بیوی توڑ کے جادو کو الگ، بھائی میں دشمنی کے لیے الگ، جن سے تعلقات قائم نہ کر سکے کچھ بیماری ڈالنے کے لیے الگ. لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس 3 موٹی جو اقسام ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح جادو کی حقیقت کو قرآن و سنت نے بہت کلیئر اور واضح ٹرمز میں ہمیں ایکسپلین کیا، ہمیں بتایا کہ اس کی حقیقت مسلمانوں، اس کو سمجھو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ اس میں تم ملوث نہ، گرفت میں نہ جاؤ، نہ خود کرو نہ کراؤ، اور تمہیں اگر کوئی کرتا ہے تو بچاؤ کی ٹیکنیک اور طریقہ بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں اس بات کی وضاحت کی. یہودی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو کیا کرتے تھے. جب صحابہ نے یہودیوں سے پوچھا مدینے میں کہ تم لوگ جادو کیوں کرتے ہو، تو یہودیوں نے کہا رے تمہیں نہیں پتا، یہ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی نعوذ باللہ سنت ہے. تو صحابہ پریشان ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول یہودی جادو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نبی سلیمان کی سنت ہے علیہ السلام، کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102. آپ ضرور اس آیت کو گھر جا کر تفسیر پڑھیے، چونکہ میں پورا نہیں سمجھا پاؤں گا اتنے چھوٹے سے وقت میں. ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پوری حقیقت جادو کیسے آیا، کیوں آیا، کب آیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگوں نے کیا کیا اس کا غلط استعمال، تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. بس مختصر کہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جب یہودیوں نے صحابہ سے کہا کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جادو سنت سلیمان علیہ السلام کی نہیں تھی، یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے شیطان یہ کام کرتے تھے. اور یہ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر تسلط، حکمرانی دی تھی، انہوں نے جلن اور حسد سے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں بات پھیلا دی کہ سلیمان کو ہم پہ کنٹرول کیسے تھا بتاؤ. لوگوں نے کہا کیسا تھا؟ تو کہا سلیمان جادو کرتے تھے. لوگوں نے کہا دلیل؟ تو کہا جاؤ سلیمان کے تخت کے نیچے دیکھو جادو کی کتابیں، اور خود شیاطین نے کتابیں لکھی اور اندر ڈال دی. لوگ جب پہنچے دیکھا تو کہا ہاں کتابیں. تو یہودیوں نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. سمجھ رہا؟ تو اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت نہیں ہے مسلمانوں، اے انسانوں جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہو. یہ تو اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، بات مانتے تھے، طریقے پر چلتے تھے. وَاتَّبَعُوا جو ہے وہ اتباع کرتے تھے ان شیاطین کی جس کو اللہ نے سلیمان کی ملکیت میں دیا تھا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. اور سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھ کر یا کر کر کفر نہیں کیا.
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا جبکہ وہ شیطان تھے جو کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ لوگوں کو جادو سکھا کر، وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور یہ جادو کا سلسلہ تب شروع ہوا جب اللہ نے ایک قوم کو جو بابل نام کے شہر میں، جو کہ عراق کا آج بھی ایک موجودہ شہر اس کے نام بیبلون کہتے ہیں، اس شہر میں ہم نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت، تاکہ اس قوم کو اس علم کے ذریعے آزمایا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پہنچے اس بستی میں اور کہا، اور وہ کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ جب تک کسی کو جادو کا علم نہیں سکھاتے، جب تک کہتے یہ علم اگر ہم سے سیکھو گے تو یاد رکھنا ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، سخت گرفت ہونے والی، اگر غلط استعمال کر تو فلا تکفر، تو کفر مت کرنا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں نے ان سے سب سے پہلے علم سیکھا، اور سب سے پہلے جو کام شروع کیا، جدائی ڈالنے لگے شوہر سے اور اس کے بیوی کے درمیان، سب سے پہلا کام کیا۔ اللہ نے کہا جو جادو کریں گا آخرت میں اس کے کوئی ویلیو اور کوئی ٹھکانہ، اللہ کے پاس کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وما فی الآخرۃ من خلاق، اللہ آخرت میں ان کو بیکار کر دے گا، ان کے اعمال کو کوئی اعمال جادوگر کا، جادو کرنے والوں کا کام نہیں آئیں گا۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی۔ تو جادو کہاں سے شروع ہوا؟ 2 فرشتوں کو اللہ نے یہ علم دے کر بھیجا تھا تاکہ قوم کو آزمائیں، اور وہ قوم آزمائش میں ناکارہ ثابت ہوئی اور انہوں نے جادو کا غلط استعمال کیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا جادو کا ہونا حق ہے، لیکن اس کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، تو سلیمان نے کفر نہیں کیا، وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے۔ تو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ سب کفر ہے، اور یہ ایک ایسا کفر ہے کہ اس میں شرک شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ ساحر جب تک شرک نہ کرے تو جادو ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ایک ایسا کفر ہے جس میں شرک شامل ہے، آٹومیٹیکلی داخل ہے، اور جادوگر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے ایک اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا ہے؟ سنیے غور سے۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69 میں کہا اور فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کر لے، اٹھا پٹک کر لے، وہ جو ہے اللہ فرماتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جادوگر کو اللہ نے الٹیمیٹم دے دیا، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہونے والا، نہ جادو کر کے کامیاب ہوں گا، اور نہ ہی دنیا میں اس کو کچھ فائدہ ہوں گا، نہ ہی آخرت میں کچھ فائدہ ہوں گا۔ جادوگری وہ فن اور وہ علم ہے جس کو سیکھنے والا جو ہے ولا یفلح الساحر، اس نے فلاح، کامیابی کے سارے راستے اپنے لیے بند کر لیے جس نے جادو کیا اور سیکھا۔ بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے، اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ خاص طور سے سیکھتے ہیں، اسکول کھولے جا رہے ہیں، داخلے کروائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور لوگ جادوگری کا علم سیکھتے ہیں۔ جادو یاد رکھیے، اور جادوگر کو اللہ نے وارننگ اور الٹیمیٹم دے دیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اے جادوگر تو کچھ بھی کر لے، دنیا اور آخرت میں فلاح تو نہیں پانے والا ہے۔ جادوگر کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گا، میجیشنز جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ الٹیمیٹلی وما فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں وہ اعمال کے اعتبار سے ننگے اور بھوکے اور بیکار اور خلاش ہو جائیں گے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ لہذا جادوگری کو سیکھیے مت، مدد مت کیجیے، کسی پہ کبھی مت کیجیے، اور کبھی مطلب کریے نہ کروائیے، اس لیے کہ یہ سخت کفر ہے، اور جادو جو کرتا ہے وہ کفر کے ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے، تبھی شیاطین خوش ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں جادو کے اندر، یاد رکھیے۔ تو یہ تھا، اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، اور اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں ہی آیت نمبر 66، کچھ 3 آیتیں پہلے جو پہلی آیت ہم نے دیکھی اس میں فرمایا اور کہا یُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ واقعہ ہوا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو جب انہوں نے، ساحروں نے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جادو سے رسیاں سانپ تو نہیں بن گئی، مطلب وہ چونکہ رسیاں ہلنے لگی، سانپ جیسی دکھنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام دل میں خیال کرنے لگی کہ یہ سانپ حقیقت میں تو نہیں بن گئے۔ لیکن یاد رکھیے جن معجزات نہیں کر سکتے، اور جادو سے معجزات نہیں ہو سکتے۔ 3 چیزیں ان کو سمجھنا ضروری ہے جو انسانی عقلوں میں کبھی کبھار نہیں آتی۔ کبھی کبھار کیا، وہ چیز ہی ایسی وہ عقل میں آتی نہیں کبھی۔ پہلا، معجزہ۔ معجزہ انسانی عقل میں نہیں آتا، لیکن معجزہ وہ انہونا کام ہے
جو اللہ کے نیک اور سب سے نیک بندے جن کو نبی یا رسول کہتے ہیں ان سے ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دیتے اللہ کے حکم سے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، پتھر میں سے اونٹنی کا نکل کر آنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، انگلی کے اندر سے روشنی یا پانی کا نکلنا جس سے لوگ سیراب ہو جائے پی لے، یہ معجزات ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ انہونا کام جو عقل نہیں سمجھ پاتی، جو نیک لوگوں سے اور انبیاؤں سے ہوتا، رسولوں سے، وہ معجزہ۔ دوسرا وہ انہونے کارنامے یا چیزیں جو اللہ کے نیک بندے جو انبیاؤں پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جب ان سے کوئی انہونا کام ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں کرامات۔ چونکہ یہ لفظ بہت کانکوکٹڈ ہو گیا، بہت لوگوں نے کھلواڑ کر لیا اس سے، تو بہت سے لوگ کرامات کا انکار کرتے نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا اس پر، کرامات ہوتے ہیں کن سے؟ اللہ کے وہ نیک بندے جو انبیاؤں پر ایمان لاتے، اللہ ان سے کرامات لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مریم علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ نبی نہیں ہے لیکن اللہ بے موسم پھل آپ کو دیا کرتا تھا، یہ کرامات ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح ابو مسلم رضی اللہ عنہ بلکہ ایک صحابی تھے، ان کو ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو اس نے ایک الاؤ لگایا، یہ اکیلے مسلمان تھے اس قبیلے میں۔ الاؤ لگانے کے بعد ان کو لایا گیا ابو مسلم رضی اللہ عنہ کو اور الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ، چونکہ آپ سچی رسول پر ایمان لائے تھے، آپ نے کہا جو کرنا ہے کر لے، اٹھا کر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد آپ اندر تو چلے گئے لیکن آگ آپ کو دھکا بھی نہیں لگا پائی، آگ بجھنے کے بعد آپ نکل کر آ گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، مطلب آپ سمجھ کی بات ہے یہ۔ جب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا تھا اس واقعے کا اور یہ سچا واقعہ تھا اور یہ کرامات تھے اس صحابی کے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور کسی نے کہا کہ ابو مسلم آئے ہوئے ہیں، تو کہا میں اس شخص سے کیوں نہ ملوں جس سے اللہ نے وہ کام لیا یا وہ معجزہ کروایا یا وہ کرامت کرائی جو ابراہیم علیہ السلام سے لی تھی، آگ میں ڈالے گئے بچ کر نکلے۔ آپ آئے مسجد نبوی میں آ کر کہا کہ آپ ابو مسلم ہو؟ تو ابو مسلم رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں ہوں، ورنہ لوگ پھر وہ چرچا کریں گے کہ تو ابو مسلم ہے، آنکھ سے بچے ہوئے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرا سوال کیا تم ابو مسلم نہیں ہو؟ چلو ہے تو تم بول رہے نہیں کچھ، تو کیا نہیں ہو؟ تو اب نہیں تو نہیں بول سکتے، جھوٹ ہو جائیں گا۔ تو کہا میں ہی ابو مسلم ہوں۔ تو کہا مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر کہ اللہ نے تم سے وہ کام لیا جو ایک نبی سے لیا تھا، مطلب وہ چیز دکھلائی اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک متبع کو، ایک صحابی کو جلا نہیں سکا۔ تو یہ معجزات، یہ جو معجزات جیسی چیز جو صحابی سے ہوتی ہے یا امتیوں سے نبی کے بعد، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور تیسری انہونی چیز جو عقل میں نہیں آتی، چیزیں اس کی حیت بدل جاتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ معجزے میں اور کرامت میں حقیقت بدل جاتی ہے لیکن جادو میں حیت مطلب خالی آپ کو نظر آتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ وہ انہونی چیز جو کافر، فاسق، فاجر اور گنہگار لوگوں سے ہوتی ہے، وہ انہونی چیز کو کہتے ہیں سحر۔ تو معجزہ آپ سمجھ گئے کیا ہے، کرامات آپ سمجھ گئے کیا ہے، سحر آپ نے سمجھ لیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی، ارے یہ رسیاں تو صحیح چلنے لگی، ٹھیک ہے، مطلب وہ ہلنے لگی تھی، تو یہ جادو سے اس طرح سے لا سکتے، ایک پردہ ڈالا جا سکتا ہے، اس سے چیزیں لگتی ہے لیکن حقیقت میں بدلتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں جادو کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرمایا اور کہا، جو ہے سورہ فلق کے سورہ نمبر 113 آیت نمبر 4 میں فرمایا اور کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اور گنڈوں سے یا گرہ لگا کر پھونک مارنے والوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ گنڈوں سے اور تعویذ گنڈے بولتے ہیں، گنڈوں سے اور گرہ لگا کر پھونک جو مارتے ہیں، اے اللہ میں ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گنڈوں سے یا گرہ لگا کے جو جادو کیا جاتا ہے اسے گنڈے کہتے ہیں۔ تاگوں میں، رسیوں میں، بال میں، کسی بھی چیز میں گرہ لگا کر پھونک مار کے اس سے یہ ہو جائے بول کے روک دیتے ہیں، اسے گنڈے کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو گرہ لگانے اور گنڈے پہ پھونک مارنے والوں کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گنڈوں کی حقیقت ہے، تبھی تو اللہ پناہ مانگنے کی بات کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسے ہی پتہ چلا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح مسلم کی روایت ہے، عاصم بن لبید نامی شخص نے جادو کر دیا تھا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوتا صرف کہ آپ تھوڑی چیزیں بھول جا رہے تھے کہ مجھے کس کے پاس باری ہے، کون سی بیوی کے پاس جانا، صرف اتنا، باقی کو اثر نہیں۔ اس کے بعد خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، دو فرشتوں نے آ کے بتایا کہ آپ پر عاصم بن لبید نے جادو کیا اور پھر اسے سزا سنائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو، 7 جس کو کہیں گے، جس کو ڈیڈلیسٹ سن جس کو بولیں گے، سب سے ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ پہلا اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا
جادو کا کرنا. پہلا اللہ کے ساتھ شرک، دوسرا جادو. علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے شرک کے بعد جادو کیوں گنوایا؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ جادو شرک اور کفر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے جادو بھی ایک قسم کا شرک ہے، اس لیے دوسرے نمبر پہ لایا اللہ کے رسول اس کو. ایک تو کھلا شرک، اوپن ایسوسیشن وتھ اللہ جس کو بولیں گے، کھل کے شرک کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیتا ہے، برابر ٹھہراتا ہے. لیکن جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے، مطلب وہ بھی شرک جس میں کفر اور شرک دونوں ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے دوسرا کہا تو کہا پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، اور ساتواں معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر گندے اور برے الزام لگانا، بد چلنی کے الزام لگانا، بیڈ کیریکٹر کا جو الزام لگانا. ٹھیک ہے. 7 تو دوسرے نمبر پہ گنوایا. اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں چونکہ جادو میں شرک اور کفر ہوتا ہے لہٰذا یہ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے گھنونے گناہوں کے اندر گنوایا. اب جادو کیسے کیا جاتا ہے، میں اس معاملے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس کی تفصیلات میں گیا تو میں خود بتانے والا ہو جاؤں گا کہ کیسے کیا جاتا ہے، تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ کو بس مختصر سا اوپر کہ ایسا ہوتا ہے. جو لوگ اس فن میں مہارت رکھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج کے لیے سیکھیں، وہ کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ عموماً عوام سن رہی ہے لہٰذا میں وہ طریقے کار نہیں، لیکن کیسا ہوتا ہے بس تھوڑا سا کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ سے. پہلی چیز تو یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. تو جادوگر سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ کفر اور شرک کرتا ہے. کیسے، وہ تفصیلات میں نہیں دوں گا آپ کو. جادوگر مختلف قسم کے کفر اور شرک کرتا ہے، اور اس کا کفر اور شرک جتنا اونچے لیول کا ہوتا ہے اتنا زیادہ شیاطین خوش ہو کر اس کے جادو کو اثر انداز کرتے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ کام جادو کے اثر کرنے میں بھی ہوتا ہے، اور کسی پہ جادو ہے اس کے پاس لایا جاتا ہے تو اتارنے میں بھی ہوتا ہے. مطلب کرنی میں بھی اور توڑ میں بھی، دونوں یہ کر سکتا ہے. سمجھے آپ؟ کرنی مطلب جادو جو ہوتا ہے اس کو عام اردو میں کرنی بولتے لوگ، اور توڑ مطلب اس کے توڑ کے لیے، تو دونوں کر سکتا ہے. تو جادوگر سب سے پہلے بہت اونچے درجے کا کفر اور شرک کرتا ہے. جب وہ اپنے کفر اور شرک میں بڑھ جاتا ہے اور جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنے بڑے لیول کے شیاطین اس سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر اپنے چیلے چپاٹوں کو اس کے حوالے کر دیتے کہ جاؤ اس کی مدد کرو جب ضرورت پڑے تو. اور پھر دونوں کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، بانڈنگز ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے جن اور شیاطین جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو وہ کروا کے لیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کام کریں تو یہ کفر اور شرک سے تو ہم خوش ہوئے، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں بہت ساری چیزیں کرنا ہوں گی، جیسے کہ اللہ رحم کرے اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا ہمارے لیے، تمہیں جانوروں کی قربانی دے کر اس کو لا کر وہاں اس جگہ پھینکنا ہوگا جہاں ہم چاہیں گے. اسی طرح جو ہے تمہیں جو ہے اپنی بیوی سے فلاں دنوں تک دور رہنا یا اس کو ہمارے لیے پیش کرنا ہوگا، اس پہ اس کو راضی ہونا پڑتا ہے. اسی طرح تمہارے بال جب تک کالے رہیں گے، جب تک ہم اثر میں رکھیں گے، سفید ہونے کے بعد تمہارا اثر ہم ختم کر دیں گے. جب تک پچھلی داڑھیں تمہاری سلامت ہوں گی ہم اثر کریں گے، دانت جھڑ جائیں گے تو ہم تمہارا کام پھر نہیں لیں گے. اسی طرح ہم تمہارا کام کرتے رہیں گے جب تک تم کو اولاد نہیں ہونے دیں گے ہم. اگر وہ منظور کرتا ہے تو اس کی اولاد کو پیٹ میں مارتے جاتے ہیں ہر بار. تو وہ بہت زبردست ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارا دنیا میں بھی اس سے لے جاتے ہیں، اور آخرت تو اس کو بھیکاری بنا ہی دیتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے. تو جادوگر سب سے پہلا کام یہ کرتا، ساحر شیاطین کو خوب خوش کرتا ہے مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے. جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کنڈیشنل دونوں کی بانڈنگ ہوتی ہے، پھر مل جاتے ہیں کہ بھائی کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں. اور جتنا زیادہ کفر اور شرک اتنا بڑا وہ جادوگر جادو کے اثر میں بھی ہوتا ہے اور توڑ میں بھی ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر ضرورت پڑنے پر جب وہ خوش کر لیتا ہے شیاطین کو، جب چاہتا ہے ان کو حکم دیتا ہے، اور شیاطین پھر اس کے حکم پہ، یا دوسرے الفاظ میں کہوں شیطانوں کے حکم پر، یہ چونکہ جو چیز غائب ہے وہ قبضے میں نہیں آتی، یاد رکھیے. جو چیز دکھتی ہے اس کو قبضہ کر سکتے، تو بہرحال وہ اس کے جو ہے قبضے میں لے لیتا ہے، اور پھر دونوں اپنے جو بھی ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، کتنا کیا اور کیسے وہ مل کر کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے جادوگر کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شیاطین اس کے قبضے میں ہیں، لیکن بات ہمیشہ یاد رکھیے وہ شیاطین کے قبضے میں ہوتا ہے انکنڈیشنلی، اس کو بغیر اپنی شرائط کے اس کو وہ ساری شرطیں ماننا پڑتی ہے جو اس کو وہ جن یا وہ شیطان کہتا ہے، اور وہ اس کے قبضے میں جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے قبضے میں، جبکہ اس کے قبضے میں نہیں، یہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے جن ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو اپنے تابع یا قبضے میں لینا شرعاً درست نہیں ہے. یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کے ماتحت کافر جنوں کو بھی کر دیا تھا، اور اگر وہ نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام سلف صالحین سے کسی سے بھی جنوں کو اپنے پاس رکھنا یا ان سے کام لینا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جن کو قبضے میں نہیں لیا۔ اگر یہ جائز اور حلال ہوتا تو ضرور کیا تھا۔ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا۔ 1,50,000 کے قریب صحابہ کی جماعت میں سے ایک کے پاس بھی جن قبضے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کے پاس جن قبضے میں تھا اور اس سے وہ کام لیتے تھے۔ اچھا ہے کہ اسی طرح جو اماموں میں سے چاروں امام جن کو بہت معروف اور مشہور مانا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی جن ہونے کی دلیل نہیں ہے، امام شافعی کے پاس کوئی جن نہیں تھا کہ وہ تابع رکھ کے اچھے اور برے کام لیتے تھے اس سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہم اچھے کام کرواتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے امام ہیں، ان چاروں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد سلف صالحین کی ایک لمبی قطار ہے، کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنوں کو تابع کرنا، قبضے کرنا یا دوسرے الفاظ حقیقت میں ان کی قبضے میں ہو جانا درست نہیں ہے، اور یہ شرعاً ثابت نہیں ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے زیادہ نقصانات ہیں۔ اسی طرح جو ہے جادوگر جادو کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور وہ ویسے ہی طریقے اختیار کرتا ہے جیسے اس کا شیطان اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اب جادو تمہارا کرنا ہے۔ کسٹمر آ گیا جو پریشان ہے، اب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ دیکھو اس کو یہ بولو، ایسا بولو، یہ کرو، یہ منگواؤ، یہ کٹواؤ، یہ کھلاؤ، یہ کاٹو، یہ چپکاؤ، یہ دو، یہ کفر کراؤ، یہ شرک کراؤ، اتنے دن وہاں جا کے یہ کرو بولو، فلاں کرو، تو پھر ہم اس کا کام کر دیں گے۔ اور ان کا اصل مقصد شیاطین کا کیا ہے؟ میں جنوں کی حقیقت میں یہ بات رکھ چکا ہوں، جنوں کی دنیا میں شیطان کا حقیقی مقصد ہے انہ وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ چاہتا ہے خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کی آنکھ کا ساتھی بنائے، تو یہ کفر اور شرک کرواتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں۔ اب جادو کی بعض قسمیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور ان کی حقیقت اور اس کا گناہ کیا ہے وہ بھی رکھتے ہوئے چلتا ہوں۔ میں بہت زیادہ قسمیں تو نہیں، 5 قسمیں آپ کے سامنے سے رکھوں گا جو بہت چلن میں معروف اور جس کو لوگ سمجھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بس یہ تو کرنا چاہیے، اس سے علاج بھی ہوتا ہے، اور اس کو ضرورت پڑنے پر سامنے والے کا بزنس ٹھپ ہو جائے تو اس کے لیے، اس کی دکان بہت چل رہی نا مارکیٹ میں، اپنی دکان کیسے چلیں گے، بڑھ جائیں گے، تو چونکہ رزاق اللہ تعالیٰ نہیں نا ان کے نزدیک، یہ خود رزق کے لانے والے ہیں نا، اس لیے دوسروں کا رزق بننا رہے، اس کی دکان بہت چل رہی، بند کرنا ہے، اس کی بچیوں کی شادیاں دھڑا دھڑ ہو جا رہی، ہماری تو ایک بھی نہیں اٹھی گھر سے، لگاؤ ان پر کچھ تو بھی کر کے جادو، ارے اس کے بچے دیکھو بہت پڑھ لکھ رہے ہیں، اتنے کیسے ہوشیار، ڈالو ایک آدھ کو پاگل کرو جنوں کے ذریعے، اس طرح سے حسد و جلن کرتے ہیں۔ تو ان کی کیا معروف قسمیں وہ رکھتا ہوں۔ پہلے وہ ہے جس کو ہم شگن اور فال کھولنا کہتے ہیں، جادو کی سب سے عام قسم سب سے زیادہ چلتی ہے شگن اور فال کھولنا۔ آپ کو نا شگن اور فال جادو قسم ہے کیا؟ یہاں تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارا۔ بیٹے تم گھر سے باہر جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے، سفید کھا کے جاؤ کچھ، کوے نے پکارا نا اب تو کچھ تو بھی ہونے والا ہے، توال گر گیا نا اب آتے اب کچھ تو بھی فتنہ آفت آنے والی ہے، گھر کے اندر فلاں جھاڑ لگا ہے نا تو یہ ہو جاتا، چپل الٹی ہوئی تو تقدیر پلٹ جاتی، مغرب کے ٹائم پہ جھاڑو دیا تو شیطان گھر میں گھس جاتا۔ شگن، بلی راستہ کاٹ گئی تو نحوست آتی، اور کالی کاٹ گئی تو اوہ بہت بڑی نحوست آ جاتی، اس کو بولتے ہیں شگن۔ اور فال کھولنا، میں کوئی کام کرنا ہے نہیں بھائی، وہ بہت ڈر لگ رہا ہے کیا کرنا، چلو لا لو چٹھیاں، کروں نہیں کروں ابھی رک جاؤ پھر سے ڈالوں، مطلب 4 چٹھیاں، کرنا ہے نہیں کرنا ہے پھر سے چٹھی ڈالو چاروں کو، یا پھر بعد میں کرنا، پھر وہ ایسا ہلاتا ڈالتا ایک اٹھاتا، فال، اس کو بولتے ہیں فال، فال کھولنا۔ اور اتنا عام ہے گلی کے اندر ہماری ماں بہنیں جس اسلام میں اتنی پردے اور حیا کی پابندی ہے، ایک آدھ گزرتا ہے شبدے باز، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے، 2 روپے دیتی ہے، اس کو کتنے روپے ہیں؟ 2 روپے، 2 روپے لے کے کیا بتاتا، اس کی تقدیر بتاتا، فال کھولتا اس کو، ہے نا، 2 روپے میں اپنا ہاتھ دیتی اس کے ہاتھ کے اندر۔ ہاتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک لوہے کی کیل لے اور اپنے سر میں مار لے، اور ظاہر سے لوہے کی کیل سر میں لیں گے تو مر جائیں گا، زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی غیر محرم کا ہاتھ، مطلب غیر محرم کو تیرا ہاتھ لگے، اس سے زیادہ بیٹر ہے کہ لوہے کی کیل سر میں مار لے۔ ہاتھ دے رہی ہے، پھر وہ خوب ہاتھ کو ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، جلدی چونکہ لکیریں صاف کرتا ہے نا پہلے، وہ کیا صاف کر رہا ہے آپ کو بتائیں، بولتا نہیں ماں وہ اتنی آسانی تھوڑی ملتا، اور وہ بھی بیٹھ کے ہماری بہن نہیں گھسو گھسو اور گھسو، تم کو بہت ڈیٹیل میں ملیں گا نا میری لکیروں سے کیا ہونے والا ہے۔ 2 روپے میں اپنی عزت بھی بیچتی ہے، اللہ رحم کرے، اور اپنا عقیدہ بھی بیچتے ہیں، سب اتنا کامن، گلی گلی آ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے کبھی کبھار اللہ نے ایک عقل بھی دی نا تو وہ بھی کام کرتی ہے، کبھی کتاب و سنت تو ہے ہی لیکن عقل بھی کچھ تو اشارے کرتی ہے کبھی کبھار کہ کیا بیوقوفی ہے یہ۔ ہاں، ایک طوطا لے کے آتا، کیا لے کے آیا؟ طوطا، آپ کا فال کھلیں گا وہ طوطا، طوطے بولتا جاؤ مٹھو میاں جا کر جو ہے لے کے آؤ ایک چٹھی، 2 روپے رکھتے وہ مٹھو جاتا اور لا کر دیتا ہوں، اور دل میں بہت ہنستا ہوں گا، وہ کیا بیوقوف، اللہ نے اس کو آدم بنایا لیکن میرے سے اپنے فال کھلاتا، اللہ نے اس کو آدم کی اولاد بنایا، اس کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور یہ جو ہے گدھا میرے پاس آتا ہے اور لے جا کے وہ بھی، اب کیا جانور چونکہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں نا،
تو وہ اس کا کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا ان کو زبان دے تو کبھی نہ کرے، طاقت دے تو اس کو ختم کر کے چلے جاؤ، تو ہوتا چونکہ وہ اللہ، جانور جو ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے ہیں کبھی، لیکن وہ مجبور ہے بیچارہ، اس سے وہ چٹھی پہ لکھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، کیا لکھا ہوا گیا؟ پانی میں ڈوب کے مریں گے۔ اب اگر تیرے کو، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں پانی کے پاس، نہیں میں پانی کے پاس نہیں آ سکتا، کیوں؟ میری چٹھی میں نکلا تھا تم پانی میں ڈوب کے مریں گے، جب تک اتنا یقین ڈوب کے مریں گے تو مرنا تو ہی، جب تو نے کہیں جا یا مت جا مرنا تو ہی تو نے، اب جب تک اگر یقین ہے تو، اور جب تو اتنا ڈر کے دور رہ رہا تو اس کا تو یقین نہیں، کیوں کھلا ہے پھر تو نے خامخواہ فال اور شگن؟ آپ سن کی حدیث سے سنیے، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جادو کی قسم ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا۔ عرب کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ ایسا پرندہ لیتے تھے، کوئی کام کے لیے سفر جانا ہے نہیں جانا ہے، پرندے کو اڑاتے تھے، رائٹ سائڈ گیا تو جانا ہے، لیفٹ سائڈ گیا تو نہیں جانا ہے۔ تو آپ سب فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں مار کے فال نکالنا۔ وہ کیا کرتے تھے عرب؟ ایسے لکیر مارتے تھے 1 2 3 4 5 اور اس پہ کوئی چیز ڈھک دیتے، تو یہاں لکھا ہوا رہتا تھا کرو مت کرو، اب لکیر پہ انگلی رکھو، جیسے بیٹنگ کے لیے بچے کرتے ہیں نا، بیٹ کے نیچے نمبر ڈال دیتے، 1st 2nd 3rd 4th، پھر لکیریں کھینچ دیتے، لکیریں کھینچنا، اس میں فال کھولتے تھے، وہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو وہ ہاتھ رکھے، ارے لکیر پہ آ گیا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، سمجھا؟ تو آپ سب فرما رہے پرندوں کو اڑا کر فال نکالنا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور بدشگونی جادو میں شامل ہے۔ کیا فرمایا؟ پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، لکیروں کے ذریعے کام کرنا نہیں کرنا اور بدشگونی لینا، یہ سب کیا ہے؟ جادو میں داخل ہے۔ اور ایک دوسری بات آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، جس کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، کالی بلی گئی راستہ کاٹ گئی تو اب کام نہیں کرنا، رک گئے، ارے بڑباغل دیکھ گئی اس سے یہ ہوتا، رک گئے، ارے سانپ کا جوڑا کھیت میں فلاں کر رہا تھا، کام سے رک گئے یا کرنے لگے بدشگونی کے بنیاد پر۔ اسی طرح کوا آ گیا تو فلاں ہونے والا ہے، کسی نے چھینک دیا نکلتے وقت، ارے پورا کام ستیاناش ہو گیا، چھینک دیا اس نے پیچھے میرے، اب کیا ہونے والا ہے، کی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا۔ صحیح روایت ہے، جسے کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، چونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو مان لیا کہ یہ اچھائی اور برائی کا مالک ہے، تبھی تو کام چھوڑ دیا اس نے۔ آپ معمولی سمجھ رہے فال کورنر بدشگونی لینے کو، کتنا کامن ہے، یہ کتنا کامن ہے، آپ دیکھیے ہر کوئی کہیں چلے جا رہا ہے، مذاق شریعت کا بنا دیا ہم نے، دین کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھا ہم والے باتیں کر رہے، فال کھولنا کون سا غلط ہے؟ اتنے بڑے علامہ ہمارے فلاں صاحب بولتے فال کھولو، وہ اتنے بڑے، ان کو اتنی بڑی داڑھی ہے، انہوں کیا غلط بولتے ہوں گے کہ فال نہیں کھولنا؟ کھول سکتے ہوں گے، کیا چٹھیاں ڈالنا، اتنے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسلام کو کر دیں گا، اس لیے کہ اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے، کفر اور شرک پھیلتا ہے، اس لیے اسلام نے ہر وہ راستہ جو کفر و شرک تک جاتا ہے پہلے ہی سٹاپ لگا دیا، بھیا یہیں رک جاؤ، یہ فال آج کھولو گے کل بولو گے کہ یہ فال کے وجہ سے یہ کام صحیح اور غلط ہوا، فال بول رہا تھا مت کرو، میں نے کر لیا نا، اب کام غلط ہونے والا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس میں داخل ہے، اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ فلاں چیز ہونے سے فلاں ہوتا، فلاں ستارے سے فلاں ہوتا، وہ بھی داخل ہے۔ آئیے اس کے لیے دوسرا علم جو سب سے مشہور معروف ہے، جو جادو کی قسم جو ہمارے پاس چلتا ہے، لوگ اس سے وہ کرتے ہیں، علم نجوم۔ آپ کے ستارے کیا بولتے ہیں؟ یہ علم نجوم۔ اور ہمارا مسلمان بھائی اور بہن صبح صبح اٹھتے جلدی اخبار لو، ارے میرا ستارہ آج بول رہا کہ کالا ڈریس نہیں پہننا، میرا ستارہ بول رہا کہ آج زمین نہیں خریدنا، اچھا نہیں ہوگا، میرا ستارہ بول رہا کہ آج 4 ویلر مت چلاؤ، 3 ویلر بھی چل جائیں گی، 2 ویلر 4 ویلر مت چلاؤ، لیکن تو ٹھیک ہے آج یا تو ٹرک سے جانا پڑے گا اپنے کو 6 ویلر، یا پھر آج رکشے سے، لیکن اب کار آج نہیں چل سکتی اپنی۔ کالے ڈریس جتنے بھی بیگم آج مت نکالو، میرے اس میں لکھا ہو تو بیگم بولتے ہاں تمہارا کالا کا، میرے کو تو آج لکھا ہوا ہے کالج پہناؤ اس کو، آج اس کے سائن یہ بولتی ہے اس کو، نہیں بیگم میں افضل ہے تم سے، تم سمجھو شوہر، ہاں ٹھیک ہے شوہر تمہاری بات مانی جائیں گی آج۔ یہ زوڈیکل سائن نجوم۔ آئیے آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت سننا، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں، جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، جس نے علم نجوم ستارے کیا بولتے ہیں آپ کے کچھ سیکھ لیا، آپ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، حاصل کر لیا۔ زیادہ نجوم سیکھنا جادو میں زیادہ آگے جانا ہے۔ جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ زیادہ علم نجوم سیکھنا جادو میں زیادتی اور بڑھاوا ہے۔ اور آج علم نجوم کا کیا حال ہے؟ زوڈیکل سائنس کب پیدا ہوئے؟ 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری کا تارا یہ ہے، 16 جنوری سے لے کر 15 فروری کا تارا یہ ہے، 15 فروری سے، یا میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میں 12/12/1979،
تو پھر اب اس کے حساب سے میں جو ہے دسمبر میں پیدا ہوا، میری نشانی شیر چیتا رہیں گی، اور پھر میرا مزاج اس کے حساب سے، اور روز میں اٹھ کر پڑھوں گا لیو کیا بولتا ہے آج، میرا شیر کیا بولتا ہے میرے کو آج، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کا معمول ہے، کپڑے یہ پہنو، فلاں یہ کرو۔ یہ صرف آپ کی عقلوں سے کھلواڑ ہے، شعبدے بازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر ان چاند ستاروں میں کچھ طاقت ہوتی تو اللہ رحم کرے یہ کروڑوں سالوں سے اپنے معیار میں نہیں گھومتے جیسے گھومتے ہیں، کچھ خود سے بھی کرتے کبھی۔ ارے یہ تو اتنے پابند ہے اپنے رب کے کہ آج سے 1,00,000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا آج بولا جا سکتا ہے، دنیا کے کس حصے میں اور کتنی دیر کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اتنے پابندی سے یہ گھومتے ہیں کہ انسان حساب و کتاب سے لگا لیتا ہے کہ کتنے دن میں گھومیں گا اور کیسا گھومیں گا۔ اللہ نے ان کو مسخر کر دی اپنے دائروں میں، بس گھومتے رہتے اپنے مداروں میں، کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جن کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے مدار سے نکل کر کچھ کرے، وہ آپ کی تقدیر پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟ خود کی جن کو اپنی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی چوائس نہیں ہے۔ اسی لیے تو سورج گرہن چاند گرہن کا سالوں سال پہلے لکھا ہوا تھا، اتنے سال کیوں؟ اتنے پرفیکٹلی وہ چلتے ہیں، اتنے آرڈر میں چلتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نجومت سے نہیں بتایا جا رہا، یہ علم ہوتا ہے، انسان جو کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اس دن اتنے بجے نکلتا ہے، اس دن اتنے بجے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اپنے فکس آربٹس میں گھومتے ہیں، ان کی خود کی چوائس نہیں آپ وہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کے ذہن سے کھلواڑ ہے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں کیسا کھیلتے ہیں آپ کے ذہنوں سے۔ آج دن میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اچھائی ہوں گی اور ایک برائی ہوں گی۔ کتنی اچھائی اور کتنی برائی ہوں گی؟ ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اب آپ کیا کرتے؟ ارے یار آج ایک اچھائی ہونے والی اور ایک برائی ہونے والی، اب تو بہت خطرناک معاملہ چل رہا، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اب آدمی آگے بڑھتا ہے اور کوئی ایک اچھائی ہو جاتی جو روز ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، ارے الحمدللہ ایک اچھائی ہو گئی آج، اب بس وہ ایک برائی کا معاملہ باقی۔ اب ایک کوئی تو برائی ہو گئی تو فوراً ارے الحمدللہ وہ ایک برائی بھی ہو گئی، چلو اب اچھا ہو گیا ایک برائی۔ اب باقی دن کا نہیں گنتا ہوں کتنی اچھائیاں برائیاں ہو رہے ہیں، کیونکہ کیا لکھا ہوتا؟ یہ صرف شعبدے بازی ہے، آپ کے ذہنوں سے کھلواڑ ہے، اس کی کوئی میرے بھائی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ علم اتنا عام، اتنا معرفت حاصل کر چکا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اور اردو نیوز پیپرز میں بڑے بڑے ٹائٹل، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے فلاں کہتے ہیں، آج یہ بروج میں ہیں۔ اور اگر ہماری شادی بھی طے ہوتی تو الحمدللہ ستاروں کے حساب سے ہی ہم طے کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نا، شادی پہ، لڑکے پہ الگ اثر، لڑکی پہ الگ اثر، بچے پہ الگ اثر، تو ضروری ہے نا یہ سب دیکھنا۔ تو جب ہماری شادیاں بھی طے ہوتی تو علم نجوم کے اعتبار سے طے ہوتی ہے کہ شادی طے ہو چکی ہے، ڈیٹ لے لی جائے، ہاں چلیے لے لیجیے 15 دسمبر کی ڈیٹ لے لیجیے، تو ایک دم پیچھے سے کوئی ایک تو بٹھتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ رسول تو نہیں، کیا بات ہے، جنتری لائی جائے پہلے، ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں وہ بغیر جانے کہ ہم کیسے فیصلہ لیں گے؟ ستاروں کی جنتری آتی ہے، ہاں قمر ہے، اچھا موقع ہے، شادی 15 کو ہو سکتی ہے، اقرب ہے، اب تو شادی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اقرب بولتے ہیں اسکارپین، بچھو کی جو علامت ہوتی ہے نا، اقرب تو وہ خطرناک، جس کے پیچھے لگ گیا تو چھوڑتا نہیں، تو اب تو شادی نہیں ہو سکتی، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا 15 ڈیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیا عجیب بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک یہی تھا کہ وہ ستاروں میں تاثیر سمجھتے کہ ان کے آنے جانے سے اولاد، فصل، صحت پر اثر پڑتا۔ وہی عقیدہ ہے نا، یہ وہی عقیدہ ہے۔ شادی طے کر دی یار، شادی کی ڈیٹ نزدیک آ گئی، پھر کیا ہوگا شادی کی ڈیٹ؟ اب تو خوش ہونا چاہیے، نہیں یار ابا بول رہے اماوس سے اس دن، شادی کے دن، تو پھر کیا کرتے؟ شادی تو کر لیں گے، باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، اماوس سے اس دن۔ ہاں ہوتا ہے، کیا شادی کی یار لکی تھا تو آج لکی، اور کیوں لکی تھا؟ آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، آج بہت شادی اچھی ہے، بچہ بھی خوبصورت چمچم ہوں گا ایک دم، اور لڑکا ہی چھوں گا، لڑکا، پورنیما ہے نا، مذاق تھوڑی ہے آج، مذاق تھوڑی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا شرک یہی تھا کہ فلاں سیارہ آنے سے فصل ایسی ہو جاتی، فلاں ستارہ آنے سے یہ ہو جاتا، دمدار ستارہ دکھا تو فلاں ہوتا۔ کیا عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ان واقعات کو قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار کہ ہم نے تو کیا کیا چیزوں سے شرک کر، کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے نہیں کچھ جی فالتو باتیں کر رہی ہے فیض بھائی، ان کو کیا سمجھتا، بہت بڑا علم فلاں رہتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعے میں سچی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، قمر اور اقرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ سیرت آپ کے رات میں تہجد سے لے کر فجر اور فجر سے لے کر عشاء تک لکھی گئی ہے۔ 23 سال میں ایک بار تو بتاؤ کہ آپ نے کہا آج قمر ہے میرے صحابہ، آج اقرب میرے صحابہ، آج پورنیما ہے، آج چندرما ہے، آج سورما ہے اور یہ ہے، اور ایک واقعہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑے کیسے پہنے تھے، بٹن ٹوٹا ہوا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا تھا روایتوں میں، تو ایک تو واقعہ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی کیا۔ پھر تم نبی کی ماننے کی بات کرے، محبت کی بات کرے، عمل میں تو نظر نہیں آ رہے، عمل میں تو تمہارے سورج اور چاند اور ستارے اور قمر اور اقرب معبود بن بیٹھے ہیں پورے۔
پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے معبود بنا رکھے کہ ٹھنڈا اور گرم کرتا ہے مزاج کو، کہاں سے ہوگا؟ یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ تیسری قسم گنڈے کرنا اور جادوئی عمل کرنا، یہ تیسری قسم جادو کی جو ہم پر چلتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، گنڈے آپ سمجھتے ہیں نا، چیزوں کو باندھ کر پھونکنا، ٹھوکنا، چٹکانا، پتلوں کے اندر وہ سوئیاں ڈال ڈال کے پتہ نہیں کیا جادو کرتے ہیں وہ کرنا، گرہ لگانا، پھونکنا اس پہ عملیات کر کے تاکہ شیاطین خوش ہو کر اس کے ساتھ جب تک گرہ لگی رہے وہ پتلے میں وہ رہے، اس کو تکلیف ہو، تو یہ ساری چیزیں گنڈے ہیں، یاد رکھیے جادوئی عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، جس نے کوئی جو ہے گرہ لگائی، جس نے کوئی گرہ لگائی، آگے فرماتے ہیں، پھر اس میں پھونک ماری، گرہ لگا کر پھونک مارا، گنڈا بنایا اس کو، تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی چیز لٹکا لی تو وہ اسی کے سپرد اللہ اس کو کر دیتا ہے۔ جس نے گرہ لگائی اور پھونک ماری اس نے شرک کیا، جس نے شرک کیا آپ فرماتے ہیں تو اس نے جو ہے جس نے جادو کیا، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کرتا ہے کہ جا اب یہی تیری چیز فیصلہ کریں گی، میرے ہاتھ میں تیرا معاملہ نہیں ہے، اب جا لے لے اس سے کیا لیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں یہ چیزیں کیا دے پائیں گی ہم کو، ہاں کیا دے پائیں گی بتائیے آپ؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے گنڈے اور جو ہے اس کا کرنا، اسی طرح جادو کا کرنا بھی اس میں بہرحال شامل ہے، جس کی تفصیلات تو میں شروع سے لیتا آ رہا ہوں، اس لیے اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں، آگے بھی یہی چلتا رہے گا۔ تو گنڈے بولتے ہیں اس کو، جادو کہتے ہیں وہ عمل جس سے شیاطین کا قرب حاصل کر کے انسان کسی کی نعمت چھیننے کے لیے یا اس پہ کسی نے جادو کیا تو علاج کے لیے کرتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ کہانت، ٹھیک، کہانت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل میں دیکھیں گے، چونکہ اب جادو کی قسم میں اور بہت قریب ہوتی ہے کہانت جادو سے، جادو کی قسمی ہوتی ہے اور بہت نزدیک ہوتی ہے۔ کہانت کیا ہے؟ کہانت کا معنی ہوتا ہے، فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہانت سے مراد علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ کہانت سے مراد کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ کسی کے پاس آپ گئے، کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تو بولتا کل تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہانت کا معنی ہے کسی انسان کا علم غیب کا دعویٰ کرنا، کل کیا ہوگا، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس نے کیا سوچ رہا، غائب کی باتیں نا ساری چیز۔ زمین میں کیا کسی کو پتا ہے کیا؟ کوئی بتا سکتا زمین میں کیا ہے؟ نہیں، کہانت ہے، ٹھیک ہے جی، غائب کی باتیں۔ تو کہانت کیا ہے؟ علم غیب ہونے کا دعویٰ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہانت کیا ہے؟ کہانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ محض لغو ہے، فالتو بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لغو ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتیں بتاتے، وہ کاہن، ہمیں کہانت کرنے والے کو کاہن کہتے ہیں، وہ کاہن ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ بھی ہو جاتی ہے، مطلب وہ لوگ کبھی کبھار ایسی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو جو ریئل ہو جاتی ہے، سچی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہتے ہیں لغو ہے، فالتو ہے، لیکن کبھی کبھار ہم کچھ باتیں ایسی بتاتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ کلمہ حق ہے جس کو جن اچک لیتا ہے، پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ ایسی ہوتی کہانت، سمجھ گیا؟ کہانت لغو ہے، فالتو کام ہے، لیکن آپ سے سوال ہوا لیکن کبھی کوئی ریئل ہو جاتا ہے، افیکٹو رہتا، دکھتا کہ کچھ تو بھی صحیح بات ہوئی، تو کہا یہ کلمہ حق ہے۔ اب یہ کلمہ حق کہاں سے ملتا، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنوں کی اور شیطانوں کی رسائی ہے، پہلے آسمان تک جا سکتے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ پہلے آسمان تک۔ ہم نے جنوں کی دنیا میں تفصیلات دیکھی تھی۔ تو جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، تو بولتے ہیں اللہ نے آج اچھائی کا فیصلہ کر دیا، برائی کا کر دیا، اولاد کا کر دیا، جیت کا کر دیا، ہار کا کر دیا، فیل اور پاس کا کر دیا، کامیابی ناکامی کا کر دیا، پیسے ادھار ملنے کا کر دیا، اس کا کہ ہو جائے گا ایسا۔ تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی رسائی ہوتی ہے وہاں پر۔ یہ جا کر کیا ہے، وہ اتنا کلمہ سن لیتا، کیا جیت ہونے والی ہے، اور نیچے والے جن کو بکتا، وہ نیچے والا اس کے نیچے والے، وہ نیچے والا اس کے نیچے، جنوں کے صفوں میں جاتے ہو اس کے نیچے، اور آخری جن آ کے کاہن کی کہانی بول دیتا جیت ہونے والی۔ اب کاہن کیا کر لیتا، اس کو معلوم ہوگا جیت ہونے والی، اب یہ کیا بولتا، آپ سب نے کہا نا 100 جھوٹ ملاتا اس کے اندر ہو، تو کاہن کیا کرتا، اب اس کو معلوم ہوگا جیت ہے، بہت مشکل ہے جیت، ٹف، کیا کرنا ہوگا بابا اس کے لیے، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، یہ تو کوئی بھی ماشاءاللہ کوئی بھی لیتے دیتے نہیں، جتنے کاہن جادوگر ہے کوئی کچھ لیتے نہیں، میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، لیکن کیسا ہے وہ عملیات کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے، 4 بکرے، ہٹے کٹے،
اگر وہ جو راجستھانی ہے جن کے کان پانی میں ڈوبتے تو زیادہ اچھا ہے، اور 2-2.5 لاکھ سے کم کے نہیں ہوں. تو اب آدمی کی حیثیت کے حساب سے بات کرتا ہے نا. اور جو ہے اس کے علاوہ الٹے پر کی جو ہے مرغیاں لگیں گی کالی کالی، اور اس کے علاوہ بڑواغل، الو، اور چیتے کی کھال، اور شیر کا جو ہڈی، اور فلاں اور فلاں. اب یہ بولتا ہے یہ سب میں کہاں سے لاؤں، جنگل میں جانا پڑے گا اس کے ساری چیزیں. تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں، آپ کو بتائیں یہ اسسٹنٹ ہے ہمارے، بیٹے لانا حساب کر کے پورا ان کو دے دینا، میں تو نہیں لیتا، سب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، یہ وہ حساب کر دینا، آپ 1-2.5 لاکھ روپے دے دیجیے ان کو، آپ کا ہو جائے گا. میں کل بہت رات میں محنت کروں گا، اور محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوگا. اس کو معلوم ہو گیا وہ کلمہ حق جو فرشتے بول رہے تھے سن لیا تھا. اب اس نے ملایا 99 جھوٹ، چونکہ اس کو آپ کی سائیکالوجی سے کھیلنا ہے نا، سیدھے کام تھوڑی کرنا ہے. اس کے لیے تو بیٹھا ہے وہ کمائی کے لیے، فری تھوڑی کام کر رہا ہے کسی کے لیے. تو اب اس نے ملایا 99 لائز، جھوٹ اس نے ملایا ہے، آپ کو بول دیا. اب کل نتیجہ کیا آیا؟ جیت. مہان ہے بابا، جیتا دیا آپ نے. بہت مشکل تھا بیٹے، بہت مشکل تھا، پوری رات ایک ٹانگ پہ سیدھے پیر کے انگوٹھے پہ کھڑا ہوا تھا میں. تب نتیجہ آیا، یہ مذاق نہیں ہے. اور اگلے الیکشن سے پہلے تیاری کر لو، ٹھیک ہے؟ میں تو کچھ نہیں لیتا، پہلے بول دیا تھا میں نے تم کو، لیکن ان سے مل لینا، 10-20 لاکھ پہلے جمع کر دینا حساب سے. میں بہت مشکل ہوتی بھائی، اب تو اتنے ٹائم پہ آتے، کر دیا میں نے، اگلی بار نہیں ہوگا. اتنا آسان نہیں رہتا کلمہ حق، سمجھ رہے آپ؟ اب اس نے کچھ تو بھی بھائی میرا بچہ پاس ہوگا فیل ہوگا، کاہے نے کرایا کہانت. شیطان نے آیا، وہ جو کلمہ حق چل رہا تھا فرشتوں کا لے کر، اب وہ آنے کے بعد جو ہے شیطان آگے کلمہ حق لے کر اس کے بعد بک دیا، ملا دیا. اب اس کو معلوم ہو کہ ناکامی ہے. ٹھیک، دیکھو ویسا مشکل تو دکھ رہا ہے یہ بھی، لیکن میں کوشش کر سکتا، لیکن پکا نہیں بولوں گا، چونکہ لینا تو دونوں سے ہے نا، اس کو پکا نہیں بولوں گا، لیکن اس سے کم لیں گا، چونکہ معلوم اس کو ویسی تکلیف رہی ہے کل ناکامی. پکا نہیں بولتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب بولتا ارے بھیا کچھ بھی کر، تو کوشش کر. اب بس میں تو کچھ لیتا دیتا نہیں تم کو، تمہارے سے اللہ کے لیے اپنا کام ہے. ذرا کچھ سامان لانا پڑتے ہیں جو کہ میرے کو وہ سب کرنے کے لیے جو پورا عملیات لگتے ہیں، تو وہ آپ زعفران وغیرہ اس کے لیے 20-25 ہزار روپये وہاں دے دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں. اب کل نتیجہ کیا آیا؟ ناکامی. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا نا وہ مشکل ہے، پھر بھی بہت زیادہ ناکامی تھی. 35 ہی تھا، میں نے 40 تک لایا کھینچ کے اس کو. کیا سمجھ رہے؟ ناکامی بہت بری ناکامی تھی، زیادہ کرتی تھی. 4 سبجیکٹ میں فیل ہو رہا تھا، 2 کروایا میں نے، پھر بھی رات بھر بیٹھا، وہ کرا، خوش کیا پہلے اس کو، گیا رپورٹ سب چینج کر کے آیا. وہ معمولی نہیں، دونوں طرف سے لینا ہے. چونکہ اس نے آپ نے کیا فرما رہے، وہ ایک کلمہ حق کو لے کر 100 جھوٹ ملاتا ہے اور ہیومن سائیکالوجی سے کھیل کرتا ہے. اسی کو تو کہانت کہتے ہیں. کاہن انسان ایک کلمہ حق لے کر باقی ہیومن سائیکالوجی سے کھیلتا ہے کہ نفسیات. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے کہانت. ٹھیک ہے؟ اور جو ہے اس کے تعلق سے، کہانت کے تعلق سے، شیخ عبداللہ بن جار اللہ ایک عالم فرماتے کر کہتے ہیں، کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو چوری چھپے سننے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں، ٹھیک ہے، جنوں سے غائب کی باتوں کو سنتا ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ جو جن آسمان میں باتیں لے کر اچک کے بھاگتے ہیں، ان میں سے وہ ان سے میسج لیتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، اور غیب کی باتوں نیز مستقبل میں کیا ہونے والے واقعات کی خبریں ان سے لیتا ہے اور پھر لوگوں کو دیتا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی بھی کبھی کبھار خبریں نکال لیتا ہے. وہ بھی کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے. وہ بھی شیطان کے ذریعے. دل میں آپ نے کچھ سوچا، کاہن نے بول دیا، اس کو بولتے کہانت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ابن سیاد تھا، اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ وہ دجال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس کو آزمانے کے لیے چھپ کر گئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور آپ جھاڑوں کے پیچھے چھپتے جا رہے تھے کھجور کے، اور دیکھ رہے تھے. اس کی ماں نے دیکھ لیا ابن سیاد کے اور کہا، ابن سیاد، ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی نا آج، تو اس کی حقیقت تو میں جان لیتا کہ دجال ہے یا نہیں. کہا ٹھیک ہے پھر بھی چلو بات کرتے. اس کے نزدیک گئے آپ، اور آپ نے کہا کیا دیکھتا ہے تو کہا میں پانی دیکھتا ہوں، اس پر ایک عرش دیکھتا ہوں. کہا اس عرش کے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ مطلب اس وہ تخت وہ جو تو دیکھ رہا ہے وہ عرش بول رہا تھا. تو کہا کے سامنے سانپ لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پر لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شیطان کا تخت ہے، وہ سانپ لوٹتے ہوئے. بہت ساری بات ہوئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے. اور آپ سے فرماتے ہیں سورہ دخان جب نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کس کو نہیں بتایا تھا سورہ دخان نازل ہوئی، کچھ آئے تھے سورہ دخان. تو اس نے ابن سیاد نے، کاہن تھا وہ، کاہن کوشش کی کہانت کی، تو مکمل تو نہیں کر سکا کہانت، لیکن یہ کہا کہ محمد ابو القاسم تیرے دل میں الدخ پورا دخان نہیں بول سکا ہو، کچھ نہ کچھ لیکن کہانت کر لی تھی. الدخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں. تو کہا عمر
یہ وہ دجال نہیں، اگر ہوتا تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم اس کو نہیں کر سکتے، لیکن جب آئیں گا جس زمانے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا تب او مسلمان، لیکن تم نہیں کر سکتے اگر ہے تو، اور نہیں ہے تو خامخواہ بیچارے کو مار کے فائدہ کیا، چلو واپس۔ تو اس نے الدخ 100% نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وہ کیا تھا۔ تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ارے میں نے یہ سوچا اور انہوں نے بول دیے، میرے دل میں یہ تھا، تو یہ کہانت ہوتی ہے، کہانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہانت اور جادوگروں میں یکسانیت کیا ہے، سملیرٹی کیا ہے، ٹھیک؟ تو کاہن اور جادوگر کے اندر سملیرٹی یہ ہے کہ یہ دونوں شیطان سے مدد لیتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ جادوگر بھی شیاطین کو خوش کر کے جادو کا کام لیتا ہے، اور کاہن شیاطین کو خوش کر کے آسمانوں کی خبریں چرا لینے کا کام دیتا ہے، اور ان سے وہ خبریں لے کر لوگوں میں پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اندازے اور گمان پر وہ جو ہے کھیل کھیلتا ہے، اور اس میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے، اور باقی جنوں کی مدد، پہلے اندازہ لگاتا ہے، گمان لگاتا ہے، سائیکولوجی سے کھیل کرتا ہے، لیکن جنوں کی مدد بھی لیتا ہے، اور کچھ سچائی بھی ہوتی ہے اس کی بات میں، لیکن یہ کروانا کہانت کفر ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا آگے آ رہا ہے، ابھی تو میں صرف تفصیلات رکھ رہا ہوں آپ کو، انجام کیا ہوگا آگے آ رہا ہے۔ عراف، پانچویں قسم کیا، جو عراف جس کو خیافہ شناس بولتے ہیں اردو زبان میں، عراف یہ کیا ہوتا ہے؟ شرح سنہ کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں یہ عراف کیا ہوتا ہے؟ خیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب یہ خیافہ شناس عراف وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تیرے بارے میں، وہ امر کا مجھے پورا علم ہے، جیسے کہ چوری ہوئی تو بتاتا کس نے کی، زنا کیا تو وہ بتاتا ہے کہ زانی کون تھا، سمجھو کسی کو اپنے بیوی پہ شک ہے میری بیوی زنا، تو وہ بتاتا ہے زانی کون تھا۔ تو یہ وہ شخص ہوتا ہے عراف جو معرفت مطلب کسی چیز کی حقیقت کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عراف خیافہ شناس۔ ویسے ہمارے پاس سب کوئی ایک ہی نام دیتے، بڑا گیانی بابا فلاں، لیکن عربی میں سب کے الگ الگ ٹائپس کے اعتبار سے ڈیوائڈ کر کے ہم لا رہے ہیں۔ یہاں ون ان آل رہتا، سب کر لیتا ہو، مسئلے بھی حل کر دیتا ہے، غائب کی باتیں بھی آپ کو بتا رہا نعوذ باللہ، اور جو ہے حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جی عراف جو ہوتا ہے نا، امر کسی بات کی حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی دیکھیے، آپ کسی کے پاس جائے جو بڑا اپنے آپ کو جادوگر پہنچا ہوا آدمی کہتا ہے، وہ بھی آپ کو دیکھتے بالکل ایسی بات کہ سب معلوم ہے، آپ کو سب معلوم ہے، آگے بولو میرے کو سب معلوم ہے آپ کا مسئلہ، آگے بولتے جاؤ، ہاں میں ایسا سمجھے میرے کو سب معلوم ہے آپ کے بارے میں، آپ بہت پریشان حال ہے، ہاں اس کو پورا امر معلوم، آدمی آیا کہ اس کا جیسا پورا ریکارڈ ہے آگے کمپیوٹر پہ پورا نکال دیا کچا چٹھا۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جو کسی بات کی حقیقت جاننے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو مثال کے طور پر چوری ہوئی تو کس نے کی، زانی ہے تو زنا کس نے کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ، اسی طرح جو ہے زمین کے نیچے پانی کہاں نکلے گا، یہ امر، یہ بات کسی کو معلوم ہے زمین کے نیچے پانی کہاں ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان میں کیا ہے۔ ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات لینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو معرفت کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا، یہاں خزانہ ہے کھودے تو ملیں گا، یہاں پانی کا ذخیرہ ہے فلاں ہے، اور اگر آپ نے خزانہ کھودا اور نہیں ملا تو ارے وہ تم جب کھود رہے تھے نا تمہاری نیت بری ہوگی تو ذرہ سرک گیا ہو، کتنا سرکا، ذرہ ادھر سرک گیا، اور تو پھر سے کھودو، اگر ہونا تو ہے، اب بھی ہے، اب آپ کھودتے پھر کھودتے، ارے ہمیں نہیں ملا، ارے وہ تم کیا کر رہے، آخری پھڑا مارتے وقت کیا کر رہے ہو، نیت بدل دے رہے، نیت بدلے وہ ذرہ ادھر نکل گیا، اب بولتا بازو تو پڑوسی گھر آ گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ فیس جو تم کو دیے، ارے وہ تو میرے کو پورا لگ گیا نا، اتنا عملیات میں تمہارا وہ تھا، ازدہ تھا، جن تھا، فلاں تھا، ہٹانے میں لگ گیا، وہ تو واپس نہیں ہو سکتا، ریفنڈیبل نہیں تھا وہ، لیکن نکل گیا تو 50-50 اپن دونوں کا تھا، لیکن ریفنڈیبل نہیں ہو۔ پانی یہاں نکلے گا آپ کو، شیور جی مارو بور مارو، پانی کیسے نکلتا، آپ مار دیے ایک خطرہ نہیں نکلا، تم نے نیت بدل دی تھی کیا بیچ میں، اس لیے نہیں نکلا، نہیں تو میرا بولا ہوا کب ہونا، اس کے بعد دونوں راستے رہتے، فوراً پلٹ جاتا ہو۔ ہاں کسی عراف ایسا ہو کہ بور کے پیسے وہ بھرے، ایسا نہیں دیکھا میں پیسے بھروں گا نہیں نکلا تو، کسی کو علم نہیں ہوتا زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، سوائے ہمارے رب کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، معرفت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ جنوں کی مدد لے کر حقیقت بھی بتا سکتے ہیں، جیسے یہ جس کو ہم کہیں گے کہانت کرنے والا کرتا ہے نا، یہ بھی کرتے کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ انسان جو ہے غائب باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور شیاطین کی مدد بھی لیتا ہے۔ نجومی، علم نجوم، ستارے، کاہن، کہانت، غائب کا دعویٰ کرتا ہے۔ عراف، اسی طرح جو ہے فال کھولنا، گنڈے، گرہ باندھنا، پرندوں کو اڑانا، کنکریوں پر پھونک مارنا، پتھر وہ ڈالتے لوگ، CP پتھر ڈال کے بولتے کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے، کنکریوں پہ پھونک مارنا، لکیریں کھینچ کے فیصلے نکالنا، اور جوتش وہ جو ہاتھ دیکھ کر، پامسٹری ہاتھ دیکھ کر کسی چیز کو کرنا، ان تمام کا انجام کیا ہوگا آئیے آگے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں، من اتی عرفا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاۃ 40 یوما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی
تو اس کی 40 دن اور رات کی نماز قبول نہیں ہوتی. 40 days and 40 nights. آگے فرما اور کہا صحیح بخاری کی روایت ہے من آتا عرفن او کاہنن، کوئی جو کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس جو غائب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے یا کہانت کرتا ہے اس کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور یقین کر لے جو وہ کہہ رہا ہے جو بات کر رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. مطلب وہ شریعت کے روح سے کافر ہو جاتا ہے جو کسی کو ہاتھ بتائے، لکیر بتائے اور یہ کہے ستاروں سے، مٹی ڈالنے سے، کنکر ڈال کے فیصلہ کرنے سے میرا کام صحیح ہوا، تم نے صحیح بولے. اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کرنا بھی کفر، سیکھنا سکھانا بھی کفر، ماننا بھی کفر. کہا اس نے کیا فرمانے فقط کفر، اس نے کفر کیا بیما انزل علی، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا سخت جرم اور گناہ ہے، جس کو ہم بڑا معمولی فعال کھولنا، یہ ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں، کتنا ہمیں. اب چھٹی قسم، لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اور کیا کیا چلتی ہے ان میں قسم؟ علم نجوم، ستاروں کے ذریعے، علم الاعداد، نمبرز کٹ 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 وہ کٹ وہ کٹ وہ کٹ چل لکھ کے بتا آخری میں تم نے جو لکھی میچ ہوگا کام ہو جائے گا، میچ نہیں ہوا کام نہیں ہوگا. علم اعداد. اس کے بعد علم الحروف، علم الحروف ابجد، علم الحروف. آپ کا نام کیا ہے؟ فیض، فے یہ زواد، فے کا نمبر یہ، زواد کا نمبر اس کہہ دے یہ فلاں فلاں فلاں. تمہاری بیوی کا نام کیا؟ فلاں فلاں فلاں. یہ ارے نہیں جمنے والی نہیں، ارے ہاں بہت جمنے والی ہے. علم الحروف مطلب حرفوں سے چیزوں کو وہ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے علم جفر مطلب غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا. اسی طرح علم رمل، مٹی سے یا پتھر کے ذریعے معلوم کرنا کہ کام ہوگا ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے آپ کچھ پوچھے تو مٹی اٹھائیں گے اور ایسا پھینکتے ہیں اور مٹی کو دیکھ کر بولتے ہیں کام کرنا چاہیے. علم رمل بولتے ہیں. یہ تمام جادو کی قسمیں ہیں. یہ تمام کا کرنا، سیکھنا سکھانا، عقیدہ رکھنا، جانا، سوال کرنا، پوچھنا اور ایمان لانا، 40 دن کی نمازیں اور کفر دونوں چیزیں مل جاتی ہے. خالی جائے نہیں میرا دوست جا رہا نا میں چل جاتا، 40 دن کی نماز گئی، اور سوال کرے وہ تو اس کفر کر دیا. مطلب اس نے مان لیا کہ یار صحیح بولے تھے انہوں نے، فقط کفرا، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. اسی طرح جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے فال نکالے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے فال نکالی جائے، نہ نکالنے والا نہ جس کے لیے نکالی گئی، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، کرنے والا جس اور جو کراتا ہے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے. کہانت، جادوگری، فال کرنے والا سفر ہم میں سے نہیں. پھر آگے فرماتے اور جس نے گرہ لگائے، گنڈے بنائے یا گنڈا تیار کیا اور جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس شریعت کا انکار کیا. فال کھولنے والے کے تعلق سے، جادو کرنے والے کے تعلق سے، کاہن کے تعلق سے، عراف کے تعلق سے، سب کے تعلق سے آپ نے فرمایا جو ان کے پاس گیا، سوال کیا اور تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس سے کفر کیا. معمولی بات نہیں جس کو ہم بڑا معمولی سمجھ. اسی طرح جو ہے جادو اور یہ سارے کام یاد رکھے شرک ہے، کفر ہے. ایکچوئل تو کفر ہے لیکن وہ کفر تک پہنچنے کے لیے بہت سارے شرک کے راستے ہوتے ہیں. یہاں جھکو، یہ کھاؤ، وہ کرو، حرام چیزوں کو ذبح کرو، حرام اشیاء کو خریدو، حرام جانوروں سے وہ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے ان کی کمائی وغیرہ ساری چیزیں حرام ہے، یاد رکھیں. اور آخرت میں تو جادوگر کا کچھ نہیں ہوگا، خلاق بیکار، اس کے اعمال برباد، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اب جن اور جادو سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، تفصیلات تو نہیں دوں گا، مختصر بیان کر دوں گا. میں نے کل ایک کتاب کا نام دیا تھا اور کئی کتابیں ماشاءاللہ. آپ میرا ایک عنوان جن اور جادو کی حقیقت جو میں نے دیا دیکھیے، اس میں بتفصیل طریقہ، کتابوں کے نام، ساری چیزیں. ابھی موقع نہیں، انشاءاللہ اس کا ایڈیٹڈ فارمیٹ جب آپ دیکھیں گے اس میں پھر ہم وہ تمام چیزیں ڈال دیں گے تاکہ آپ کی سہولت کے لیے. تو سب سے پہلے حفاظت کے لیے کیا کریں گے ہم، تو پہلی چیز جو جن اور شیاطین سے حفاظت کے لیے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احتیاط برتیں گے، ایسے کوئی کام نہ ہو جس سے ہم ان کے چکر میں پڑ جائیں. دوسرا، قرآن و سنت کی پابندی کریں گے تاکہ جو ہے جن اور شیاطین اور جادو ہم سے دور رہے. سب فرائض کا اہتمام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر چیزیں. تیسرا کام، اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگی، خاص طور سے جب بیت الخلاء پیشاب پیخانے کے لیے جاتے ہیں یا جب ننگے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگیے. جیما بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں تو اللہ میں پناہ مانگیے. گدھے کے چیخنے پر اللہ پناہ مانگیے رات میں. بچوں کو حفاظت میں دیجیے، مطلب بچوں کو باہر لے جائے تو اللہ کی پناہ مانگیے. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس بکثرت پڑھیے. سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا آندھی، طوفان، مصیبت، جن، شیطان، جادو، اس دعا سے بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا کوئی صورت نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پناہ مانگنے. اسی طرح چوتھا کام، ذکر الہی مشغول رہیے.
اس لیے کہ ذکر ہمیشہ کرنے سے شیطان کو جسم میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان نہ طہارت سے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن، تو شیطان تو گھسے گا، پھر ان کے ساتھ رہیں گا۔ پانچویں چیز، مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی رکھیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، دو ہو جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، مطلب گروپ میں رہیے۔ اسی طرح جو ہے چھٹی بات جو ہے شیطانی منصوبوں اور پول کیا کیا چالیں ہیں جان لیجئے تاکہ اس سے ہم بچ سکے۔ ساتویں چیز جو ہے شیطان کی مخالفت کیجئے، مطلب رحمان کی اطاعت کیجئے، اللہ کی فرمانبرداری کیجئے، شیطان کی مخالفت ہو جائیں گی۔ آٹھویں چیز توبہ اور استغفار کی کثرت رکھیے۔ اسی طرح نویں چیز شک اور شبہ ہو تو فوراً ازالہ کر دیجئے، ورنہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ کو دینے کا اور آپ کے بیچ میں برائی ڈالنے کا۔ اب اسی طرح جو ہے جادو ہو جائے تو کیا کریں، تو اس کا علاج کریں۔ ان علاج کرنے والے کو معالج کہتے ہیں یا راقی کہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ جس سے آپ علاج کروائیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو، صرف قولاً نہیں، فعلاً، عملاً، سمجھ رہا، عملاً وہ اس کا قائل ہو، کتاب و سنت کے عقیدے کا حامل ہو، تو اس سے آپ علاج کروائیں۔ اسی طرح جادو کا علاج، جادو سے کیا ہم کر سکتے ہیں، تو جادو کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بھی وہی تکلیف دے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جادو کا علاج جادو سے نہیں کرا سکتے، یہ حرام ہے۔ تیسری چیز، جادو کا علاج جادو سے کرانا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کے نام پر جادو کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ سارے شبد باز کاہن ہوتے ہیں، قرآن کے بیچ بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تیز پڑھتے پھر اپنے الفاظ ہلو پڑھتے تاکہ دونوں معاملے چل جائے۔ تو ان سے بہت احتیاط کیجیے، ورنہ یہ آپ کے عقیدے، حلال مال، زندگی اور اللہ رحم کرے عزتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیلات بولنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے غیر قرآنی علاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی تو آپ نے بولے نہیں کرانا، لیکن ہم کو تو فائدہ ہوا۔ ہاں، غیر قرآنی علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ شراب بیچنے سے نفع ہو سکتا ہے کہ شراب بیچنے سے، ہاں شراب بھی بیچے تو فائدہ ہوتا ہے نا، لیکن یہ فائدہ حرام ہے۔ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن حرام چیزوں کو بیچنے سے پروفٹ تو ہوتا ہے نا، لیکن حرام ہے۔ تو اسی طرح کیا جادو کا علاج جادو سے کرنا کیا ہے، تو یہ حرام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس سے علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ علاج پرماننٹ نہیں ہوگا، گناہ کا سبب بنے گا، اور ہو سکتا ہے شرک اور کفر میں آپ ڈوب جائے اور اس سے موت آ جائے تو اللہ رحم کرے، پھر تو توبہ بھی نہیں، اس لیے کہ شرک اور کفر تمام گناہ کی توبہ موت سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تو علاج تو ہوتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے، قرآنی علاج کرنا چاہیے، جو حقیقی علاج ہے اس کا فائدہ ہے اور یہ حلال ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں انشاءاللہ اس فائدہ ہوگا۔ لیکن جادو کے تعلق سے غلط فہمی بہت ساری ہوتی ہے کہ لوگ وہم کے شکار ہوتے ہیں، جادو کے شکار نہیں، تو وہم ٹھیک ہے، تو وہم کے شکار مت ہوئیے۔ حقیقت میں اگر جادو ہے تو الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے رہے، فیض ہم بہت پریشان ہیں، ہم کو یہ ہو گیا، ہم کو وہ ہو گیا، ہم کو وہ ملتا، کیسے پتا چلا آپ کو؟ تو دیکھو اب آپ بھی یقین نہیں کر رہے یار، سب یقین نہیں کر رہے۔ ارے میرے بھائی، آپ ڈاکٹر کے پاس آئے اور بولے میرے کو بہت زکام ہے، ڈاکٹر پوچھا کیسے معلوم ہے، ناک تو بہتی ہوئی دکھ رہی نہیں، تو آپ بولے دیکھو کہ تو ڈاکٹر ہے یار۔ اب آپ چاہ رہے خاموخواہ ڈاکٹر دوا لکھ دے تو الگ بات ہے، آپ تو موقع دے رہے اس غلط کام کا، لیکن پوچھ رہا ہوں میں کیوں؟ تو بولے ہم کو ہمارے دوست نے بولے تم پہ جادو ہوا۔ اچھا، ہم کو ہمارے پھپھو بول رہے تھے ہم پہ جادو ہوا۔ اچھا، ہم کو ہمارے ابا بول رہے تھے جادو ہوا۔ ارے بھائی میرے، یہ تو سب دوسرے بول رہے، تم کو کیا ہوا یہ پوچھ رہا میں؟ تو نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوا، یہ لوگوں کے بولنے سے اس کو وہم ہو جاتا، سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں کیسا وہم ہوتا۔ ایک عورت آپ کے گھر میں آئی، آپ کی بیوی سے ملنے، آپ کی بیٹی سے ملنے، گھر کی عورتوں سے ملنے آئی، ماں اب تک شادی نہیں بچی کی۔ اب دیکھیے آؤ نہیں ہو رہی نا ماں، بہت رشتے دیکھ رہے، تھوڑا صحت کا مسئلہ آ رہا، تھوڑا ہائٹ کا مسئلہ آ رہا، تھوڑا یہ ہو رہا، 4 رشتے آگے چلے گئے، کرنی دکھ رہی میرے کو باجی، صحیح بولتی میں کرنی دکھ رہی، میری تو بچی تمہاری بچی سے کم رنگ، سب کچھ کم، یوں اڑ گئی ایک جھٹکے میں، یوں آیا پسند کے چلے گئی، اڑ گئی جھٹکے میں، کرنی دکھ رہی۔ اچھا، اب یہ وہ نہیں ایسا نہیں باجی، کچھ نہیں، چلے گئے۔ اب لیکن دل میں وہم بیٹھ گیا، وہم۔ دوسرا کوئی آیا، کیا ہو بچی کا نہیں ہوا؟ ہاں نہیں ہو، ایک بول رہے تھے کہ کرنی، ہاں ہوتی کرنی ہوتی، صحیح بول رہے تھے، کون تھے وہ؟ بہت صحیح بول رہے تھے، ہوتی، میں بھی یہ بولنے والی تھی، ڈر کے نہیں بول رہی تھی آپا تم کو کہ تم مانیں گی کہ نہیں مانیں گی۔ اب دیکھیے وہم بڑھنا شروع ہوتا۔ اب یہ عورت جا کے ایک دن بولتی، وہ شوہر، وہ لوگ آ کے بار بار بول رہے تھے اپنی بچی پہ شاید کچھ تو بھی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو اپن کچھ کرا،